ایک آدمی نے بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، وہ تیرے گناہ کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بناؤ، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا، ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کا بنیادی حق ہے۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھیں لیکن قرآن کریم گرد آلودہ ہوتا رہا۔ موبائل ہسٹری صاف ہو ہی جاتی ہے، مگر یہ جو کندھوں پر بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان بے وقوفوں کو آزاد کروانا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اے بندے میری محبت تو دیکھ، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ انسان کے قلب پر وہ اثر کرتا ہے جو لمبی چوڑی تقریر بھی اثر نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بے حجاب کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے، تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہ ہوا۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ نیت کتنی ہی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کم از کم اتنا کیجئے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ کچھ چیزوں کی کبھی شکایت نہ کرو، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، اپنی قسمت کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا اپنے استاد کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ آج کل رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دعا دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ تم کہتے ہو میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم نہ پہنچو،
حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا، دیکھتے ہیں تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے، مجھے آزمائے، میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ گلی کا کتا اور وہ شخص ایک جیسے ہیں جس کے ڈر سے کوئی عورت اپنا راستہ بدل لے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔ کچھ لوگوں کے اختلافات نظریات سے نہیں، شخصیات سے ہوتے ہیں، اور وہ جس کے مخالف ہوں وہ اگر کلمہ بھی پڑھ لے تو کہیں گے دل سے نہیں پڑھا۔ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ پریشانی جتنی ہو اتنی رکھنا سیکھیں، اسے کاٹن کی گھڑی بنا کر سوچوں کے دریا میں اتریں گے تو بوجھ ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کر دیتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا نہیں تھا۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے صحت کو کھو دیتا ہے، پھر صحت کمانے کے لیے دولت کھو دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔